ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ امت کے حضور کی، نبی آخر الزماں کی خوبیاں بیان فرمائیں اور آپ کی امت کی خوبیاں بیان فرمائیں، تو وہ امتی کی گدگدیاں اٹھ رہی، کہنے اجی میں تو ان کی امت میں ہوں، ان کی امت تو ان کی تو امت طے ہے، تم تو میری امت میں ہو۔ کہا حضرت کوئی ترکیب ہو، کوئی دعا فرما دے، کم از کم میں اللہ کے نبی آخر الزماں کی زیارت تو کر لوں، امتی آپ کا صحیح، ان کا امتی نہیں بن سکتا، تو کم از کم زیارت تو حضور کی کر لوں۔ اتنا تو آپ کچھ کر رہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اس اس انسانی شکل میں تو تم نہیں دیکھ سکتے، البتہ تمہیں سانپ بنا دیا جائے تو لمبی عمر ہو جائے گی، اور جہاں وہ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تمہیں پتہ بتا دیں، وہاں جا کے بیٹھ جانا، جب حضور آئیں گے زیارت کر لیں۔ تو جب یہ اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اور یہ سانپ وہاں جا کر کوہ ہرا، وہ غار سور کے پاس جا کے پہاڑی پہ بیٹھ گیا، اور اس غار کے چاروں طرف سے اس نے راستے بنا بنا کے کھود کے دانتوں سے سوراخ کر لیے کہ حضور اندر تشریف لائے، میں جلدی سے جا کے حضور کی زیارت کروں کہ ایسا نہ ہو میری موت آ جائے اور محروم ہو جاؤں، مجھے ادھر کو ادھر کو جانے میں دقت ہوگی۔ یہ جگہ جگہ سوراخ کر کے اور اپنا راستہ بنا کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے کافروں نے ستایا، ابو بکر کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور غار سور کے اندر جا کے چھپے۔ تو ابو بکر جب اندر پہنچے تو فرمایا حضرت ابھی ٹھہر جاؤ، میں ابھی اندر آواز دیتا ہوں۔ اندر جا کر آپ نے سب سوراخ بند کر دیے، جتنے سوراخ کھلے ہوئے تھے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں بھر دیے، سب بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، نہ کوئی ڈھیلا ہے نہ کپڑا ہے، اب بند کیسے کروں؟ تو ابو بکر صدیق نے اس میں ایڈی لگا لی، اپنا پنجہ پیر لگا لیا اور پیر لگا کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ اب حضور غار کے اندر تشریف لے گئے، تھکے ہوئے صحیح، جا کے ران پہ سر رکھ کے ابو بکر کے سو گئے۔ کسی نے مبارک کے صحابی جن کے ران پہ حضور کا سر ہے اور سو رہے ہیں، اور سرکار دو عالم امام الانبیاء، سبحان اللہ۔ اب سانپ بے چین ہے، کبھی اس میں جا وہ بند، اس میں جا وہ بند، سب سوراخ بند، ایک سوراخ میں پیر لگا ہوا تھا، وہ یہاں سے کام چلتے، وہ ہٹا پیر نہیں ہٹاتے، ڈنک مارا پھر ڈنک مارا پھر ڈنک مارا، زخم دیتا رہا، زہر چڑھتا رہا، یہاں تک کہ ابو بکر پر کپ کپی طاری ہو گئی اور زہر کے اثرات نے آنکھوں سے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ آنسو جب حضور پر پڑا، فرمایا ہے ابو بکر کیا بات ہے، ان کو خطرہ ہو گیا، کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں حضرت خطرہ تو کچھ نہیں، کوئی موذی ہے میرے پیر کو تکلیف پہنچا رہا، ہٹاؤ پیر۔ پیر ہٹا تو سانپ نے السلام علیکم یا رسول، سلام کو دربار رسالت میں سلام کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اور آپ کے ساتھی سے معافی چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں نے جو حرکت کی ہے اور میں مجبور تھا، اس لیے میں نے کاٹا ہے تاکہ یہ پیر ہٹا لے اور میں آپ کی زیارت کر لوں۔ میں اتنے سالوں سے، کئی سو سال سے یہاں چھپا ہوا ہوں، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری کہتے ہیں، اور میں یہاں آپ کے دیدار کی وجہ سے چھپا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانپ کو تسلی دی اور جو لعاب تھوک نکال کر آپ نے اس کے اوپر لگا دیا جہاں وہ کاٹ رہا تھا، لگاتے ہی سارا زہر ختم ہو گیا۔ دیکھا کرامت اسے کہتے ہیں معجزہ، یہ ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے کرامت، نبی سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ سانپ کا قصہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سانپ سے کٹوا رکھا تھا، لیکن حضور کو آرام پہنچانے کے خیال سے ہلے تک نہیں، کٹواتے رہے ہلے تک نہیں کہ حضور کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ بس ایسے محبوب کی اس قدر تکلیف ابو بکر جیسے جانثار عاشق کو کیسے گوارا ہوتی کہ سب لوگوں سے مسافر کرنے کی مشقت میں حضور پر ڈال دوں؟ چنانچہ لوگ آ رہے تھے اور آپ مسافر کرتے جاتے، اور اب تو یہ مصیبت ہے اگر ایسا کرنے لگے تو اس کو بے ادب گستاخ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ظاہری حکمت جس مسافر کی ہوئی۔ اور ایک اس کے اندر راز یہ بھی ہے، وہ یہ کہ محبت کی خاصیت ہے عاشق محبوب میں مٹ جائے۔ بھائی ہاں، محبت کی خاصیت یہ ہے
عاشق محبوب میں فنا ہو جائے. جب عاشق محبوب میں فنا ہو گیا اب دونوں ایک ہی ہو گئے، ان کو غیر غیر نہیں سمجھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلا دیا کہ ابو بکر ایسے عاشق ہیں کہ لوگ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان سے مسافہ کرتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں جدا جدا نہیں رہے بلکہ ایک ہی ہو گئے. خلاصہ یہ ہے کہ مسافہ کرتے رہے. جب سورج اونچا ہوا، دھوپ آئی سرکار پر، دھوپ کے اندر تیزی ہوئی تو آپ پر چادر تان کر ابو بکر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، سایہ کر کے حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے. اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آقا ہے، یہ تو خادم ہے. لیکن اس معلوم ہو جانے کے بعد صحابہ نے پھر دوبارہ اٹھ کر حضور سے مسافہ نہیں کیا. اب غلطی ہو گئی تھی. آج کل کے لوگ ہوتے تو حضور سے مسافہ ضرور کرتے. ہر شخص کہتا حضور میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. صحابہ کے اندر یہ تکلف تھا ہی نہیں. حالت یہ تھی وقت پر تو صحابہ جان دینے کو تیار تھے اور دوسرے وقت میں یہ پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ ان میں آقا کون ہے اور خادم کون. یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی. مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور کے سر پر ہر وقت بادل سایہ کر کیے رہتا تھا. اس قصے سے معلوم ہوا کہ بادل کا سایہ ہمیشہ نہیں رہتا تھا، لیکن ہم حضور کے سایہ نہ ہونے کا انکار بھی نہیں کرتے. شاید ایسا بھی کبھی ہوا ہو مگر ہم نے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں دیکھی. مواہب لدنیہ ایک بڑی کتاب ہے، اس میں بھی اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں لکھی. جی جو یہ واقعہ ہے ابو بکر کو سایہ کر کے کھڑا ہونا پڑا. بہرحال مقصد اس قصے سے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی خاص شان و شوکت نہ تھی، اور جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے.